الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله تعالى وفديناه بذبح عظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے۔ اس عید پر ایک اہم عبادت جس کو قربانی کہتے ہیں، اللہ پاک کی رضا کے لیے کی جاتی ہے۔ آج کی اس مجلس میں قربانی کی اہمیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور قربانی پر کچھ اہم اعتراضات کے جوابات عرض کیے جائیں گے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے مسلمانوں پر جو قربانی کرنا فرض ہے، جو صاحب استطاعت ہے۔ صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس قربانی کی اہمیت کیا ہے؟ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بیان فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی فضیلت کے متعلق پوچھا کہ اگر حضرت ابراہیم کی اس سنت کو ہم پورا کرتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، تو ہمیں کیا ملے گا؟ فما لنا ما ہی یا رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، کہ اگر تم قربانی کرتے ہو، قربانی کے جسم پر جتنے بال ہیں، قربانی کے جسم پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ اب قربانی کے جسم پر کتنے بال ہیں بندہ شمار نہیں کر سکتا، اس لیے ایک قربانی کی وجہ سے انسان کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں آتی ہیں انسان شمار نہیں کر سکتا۔ قربانی ایک بہت بڑا اور عظیم عمل ہے۔
اور یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں یہ اصل میں جس طرح کہ حدیث پاک میں بھی بتایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے جانور کی قربانی کا مطالبہ نہیں کیا تھا، ان سے تو بیٹے کی قربانی کا مطالبہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے پاس گئے اور جا کر اپنا خواب اور اللہ کا حکم سنایا۔ بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب حضرت ابراہیم سے اس بات کو سنا کہ اللہ پاک میری قربانی چاہتے ہیں تو فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی جس کام کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کر گزریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر قربان گاہ کی طرف آ رہے تھے۔ اسی دوران شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کی کہ کسی طرح حضرت ابراہیم اللہ کے اس حکم کو پورا نہ کریں اور بیٹے کو ذبح نہ کریں۔ طرح طرح کی ہیلوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے اس حکم کو روکنے کی کوشش کی کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، بیٹے کو کون ذبح کرتا ہے؟ آپ کی تو یہ بڑھاپے کی اولاد ہے، ساری زندگی اولاد کو پرستے رہے، اب اولاد ہوئی جوان ہوئی تو ذبح کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے اس قربانی کا مطالبہ کیا۔ حضرت ابراہیم قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ شیطان نے 3 مرتبہ بہکانے کی کوشش کی، تینوں مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دھتکارا اور اس کو پتھر مارا۔ نتیجتاً شیطان وہاں پتھر کا ہو گیا۔ آج حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں مینا میں 3 جمرے بنے ہوئے ہیں، وہ اسی عمل کی یادگار ہے۔ شیطان وہاں پتھر کا بن گیا 3 مرتبہ۔ حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ان جمرات کو، ان پتھر کے پلوں کو کنکریاں مارتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے قربان گاہ لے آئے، مینا میں لے آئے۔ بیٹے کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دی اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لی۔ بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بیٹے کو لٹایا اور چھری چلا دی۔ جب اپنی طرف سے
خوب اچھی طرح چھری چلا چکے تو اپنی پٹی کو جو آنکھ میں باندھی تھی کھولا، دیکھا تو بیٹا کھڑا مسکرا رہا ہے، اس کی جگہ پر جانور ذبح ہوا پڑا ہے جو اللہ پاک نے جنت سے بھیجا تھا۔ اسی کے متعلق فرمایا اللہ پاک نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جذبے کو، اس قربانی کو دیکھا اور اس اخلاص کو دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو قبول کیا اور فرمایا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے۔ اس سے پہلے تاریخ میں کبھی کسی باپ سے مطالبہ نہیں کیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، اور اس کے بعد بھی اللہ پاک نے کسی سے یہ مطالبہ نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلند شان عظمت والے پیغمبر تھے، اونچی شان والوں سے قربانیاں بھی اونچی لی جاتی ہیں۔ اس لیے یہ مطالبہ اللہ پاک نے تاریخ میں صرف ابراہیم سے کیا، بیٹے کو ذبح کرو۔ اب یہ جذبہ اللہ پاک کی اطاعت کا، اللہ پاک کی فرمانبرداری کا اور اس کے لیے اپنی محبوب چیز قربان کرنے کا جذبہ، یہ ایک عظیم عمل ہے۔ اللہ پاک چاہتے تھے یہ عمل کائنات میں قیامت تک برقرار رہے، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا قربانی کریں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ کو فرماتے ہیں بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کی خاطر، رب کی رضا کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ تو قربانی کا حکم آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر امت کے لیے قربانی کا حکم تھا کہ بہیمۃ الانعام، گھریلو چوپایوں پر، گھریلو حلال چوپایوں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ امت محمدیہ کے لیے بھی قربانی کا حکم ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کے متعلق فرمایا کہ جس شخص میں عید کے دنوں میں قربانی کی طاقت ہے لیکن وہ قربانی نہیں کرتا، فرمایا کہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ بعید ہے قربانی نہ کرنے کی، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، یعنی عید پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ قربانی کی اہمیت کا اندازہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے لگایا جا سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے، ہر سال قربانی کرتے رہے۔ آپ نے اپنی طرف سے بھی قربانی کی اور اپنی امت کے ان افراد کی طرف سے بھی قربانی کی جو قربانی نہیں کر سکتے تھے۔ قربانی ایک عظیم عمل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے، 100 قربانیاں کی،
آج بڑے سے بڑا سرمایہ دار بھی 100 قربانیاں کہاں کرتا ہے؟ ہاں جی، 100 قربانی، 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے خود ذبح کیے، 63 اونٹ۔ قربانی کی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم، بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج اپنے بیٹوں کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا، ہمیں جانور کو قربان کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم سے وہ قربانی لی جو ان کی شایان شان تھی، اور جس قربانی کو ادا کرنے کا ان میں حوصلہ تھا، طاقت تھی۔ اللہ پاک نے ہماری کمزوری کو جان کر ہم سے اس قربانی کا مطالبہ کیا جو ہماری حیثیت کے اندر ہو۔ ہم سے بیٹوں کو ذبح کرنے کا مطالبہ نہیں ہے، ہم سے جانوروں کو قربان کرنے کا مطالبہ ہے کہ ہم جانوروں کو قربان کریں۔ اللہ پاک ہم سے مطالبہ کر لیتے اپنے بیٹوں کو قربان کرو، کتنے لوگ تھے جس کام کے لیے تیار ہوتے؟ ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارے حوصلے کمزور ہیں، ہمارے ایمان کمزور ہیں، اس لیے اللہ پاک نے ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے ہم پر حکم وہ لاگو کیا ہے جس کو ہم کر سکتے تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی انسان سے اللہ رب العزت وہ کام نہیں لیتا، اس پر اس کی ذمہ داری نہیں ڈالتا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ ہم جانور قربان کر سکتے تھے، اس لیے ہم سے جانور کی قربانی کا مطالبہ ہے۔ بڑی ناسپاسی ہے، بڑی ناقدری ہے، اور بڑی احسان فراموشی ہے جس ذات نے بے شمار نعمتیں ہم سب کو عطا کر رکھی ہیں، اس ذات کی طرف سے سال میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت لوگوں پر قربانی کو لاگو کیا گیا، لیکن پھر بھی اس حکم سے نظریں چلانے والے لوگ بے شمار ہیں کہ مال ہونے کے باوجود، قربانی کی طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ایک ہے عمل کے بندہ، قربانی کا حکم ہے، قربانی کی استطاعت ہے، قربانی کی استطاعت ہونے کے باوجود بندہ قربانی نہ کرے، لیکن سمجھے یہ کہ میرے پر اللہ کا حکم ہے لاگو، قربانی مجھ پر فرض ہے، لیکن میں نہیں کر رہا، نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار ہو رہا ہوں۔ یہ بندہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہے، لیکن اس سے بڑا مجرم وہ بندہ ہے جو قربانی اس پر فرض بھی ہے، طاقت بھی رکھتا ہے، لیکن پھر قربانی نہیں کرتا، مختلف طرح کے ہیلے بہانے سے قربانی کی شرعی حیثیت کا انکار کرتا ہے۔ کہتا ہے قربانی جو ہے وہ کوئی عام حکم ہے ہی نہیں، جس طرح کے منکرین حدیث ہیں۔ منکرین حدیث در حقیقت منکرین قرآن ہے کہ مختلف ہیلوں، مختلف بہانوں سے قربانی کی شرعی حیثیت کا انکار کرتے کرتے قربانی عام لوگوں پر فرض ہے ہی نہیں۔ آج کے ملحدین جس طرح منکرین حدیث، اس سے ہٹ کر اور ملحدین تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو کسی دین مذہب کے قائل نہیں، یا نیم ملحدین جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن پھر بھی قربانی کا انکار کرتے ہیں، یہ سب اللہ کی نظر میں بہت بڑے مجرم ہیں۔ یہ لوگ لوگوں کو قربانی سے روکنے کے لیے، اس عظیم عمل سے پیچھے ہٹانے کے لیے کئی طرح کے وسوسے عوام کے دلوں میں ڈالتے ہیں تاکہ لوگ قربانی نہ کریں۔ مثلا
وسوسے دلوں میں نہ ڈالیں. یہ وسوسے ڈالتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں قربانی سے جان چھڑانے کے لیے کہ جی لوگوں کے پاس پہلے مال کی کمی ہے، ہر سال لوگوں کو قربانی کا کہا جاتا ہے. قربانی کے دنوں میں جانور مہنگے ہوتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کا بجٹ قربانی پہ خرچ ہو جاتا ہے. قربانی کرتے ہیں اور خود دکھا جاتے ہیں. کیا اس پہ ثواب ہے؟ اربوں روپے کا بجٹ ہر سال جو ہے قربانی پہ لگ جاتا ہے قوم کا. اصل بات ہے ان کو قربانی کی شرعی حیثیت کا علم نہیں. قربانی یہ گوشت خوری کے لیے نہیں ہے. قربانی کا مقصد گوشت خوری نہیں. قربانی کا مقصد اللہ کی رضا کے لیے جانور قربان کرنا ہے. جب اسلام آیا، قربانی اگرچہ پرانا عمل ہے، اسلام آیا، اسلام آنے سے پہلے بھی لوگ قربانیاں کرتے تھے، جانور قربان کرتے تھے، لیکن غیر اللہ کے نام پہ کرتے تھے، بتوں کے نام پہ کرتے تھے. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے، انسانوں کو حکم دیا کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرو. یہ جو کہتے ہیں کہ ہر سال اربوں کا بجٹ قربانی پہ خرچ ہو جاتا ہے، اس کا کیا فائدہ؟ ہم کہتے ہیں قربانی ایک عبادت ہے. انسان اس دنیا میں آیا ہی اللہ کی عبادت کے لیے. ایک عبادت جو ہے وہ بدنی ہے، جانی ہے، اور ایک عبادت مالی ہے. اللہ رب العزت نے جانی عبادت بھی بندوں پہ لاگو کی ہے، مالی عبادت بھی بندوں پہ لاگو کی ہے. جانی عبادت نماز ہے، جانی عبادت روزہ ہے، جانی عبادت ہے. اور حج ایک اعتبار سے جانی عبادت کہ یہاں جو اعمال ہوتے ہیں سب پہ انسان کی جسم کی صلاحیتیں خرچ ہوتی ہیں. ایک اعتبار سے مالی کے جب حج عمرے کے لیے جاتا ہے، باہر کا دور کا آدمی اس کا لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے. تو وہی عبادت جانی بھی ہوتی ہے، مالی بھی ہوتی ہے. قربانی بھی جو ہے وہ یہ من وجہ مالی عبادت ہے، من وجہ جانی عبادت ہے. انسان کا مال خرچ ہوتا ہے تو مالی عبادت ہے، اور یہ جان کا بدلہ ہے، اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ جانی عبادت ہے. تو لاکھوں روپے کا بجٹ، اربوں روپے کا بجٹ اگر کسی عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے خرچ ہوتا ہے تو یہ مال تو بابرکت ہے، اور یہ مال اپنے واقعی کام پہ خرچ ہو گیا. انسان سے اس مال کا مواخذہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بدلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا بکل اشارت حسنہ، ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی. جب ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی تو جو پیسے اس پہ خرچ ہوئے تو وہ تھوڑے خرچ ہوئے ہیں، اجر زیادہ ہے، اجر زیادہ ہے. یہ جو کہا گیا قربانی اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، خود ہی کھا جاتے ہیں. جس بندے نے اعتراض کیا اصل میں وہ قربانی کی نہ تاریخ کو جانتا ہے، نہ قربانی کی حقیقت کو جانتا ہے، نہ اس کی حیثیت کو جانتا ہے. قربانی کی تاریخ ایک تاریخ اپنا قریب ہے، ایک تاریخ بعید ہے. قریب کے بارے میں نے بتایا کہ حضرت ابراہیم کی قربانی، اس سے بعید وہ قربانی آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے شروع ہوئی تھی. ہر امت قربانی کرتی آ رہی تھی، لیکن کسی امت کو قربانی کرنے کے بعد اس کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی. کسی امت کو قربانی کرنے کے بعد اس کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی. اللہ رب العزت نے
امت محمدی علیہ صاحب السلام پر یہ کرم فرمایا کہ ان کو قربانی کے گوشت کھانے کی اجازت دے دی، وگرنہ قربانی سے مقصد اللہ کی رضا کے لیے جانور کا خون بہانا ہے۔ گوشت کھانا ہی تو اضافی نعمت امت محمدیہ کو اللہ پاک نے عطا فرمائی، اس سے پہلے کسی کو نہیں تھی۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو بندہ جانور قربان کرتا، وہ جانور قربان کرنے کے بعد کھلے آسمان تلے سے کر کے اس کو چھوڑ دیتا۔ جس کی قربانی قبول ہوتی، آسمان سے آگ آتی تو اس قربانی کو جلا جاتی، جس کی قربانی قبول نہ ہوتی تو آسمان سے آگ آ کر اس کو نہ جلاتی۔ پہلے تو یہ صورتحال تھی۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ کرم فرمایا کہ ان کو قربانی کا گوشت کھانے کی بھی اجازت دیتی، وگرنہ قربانی سے مقصود گوشت نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے جانور کو قربان کرنا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اور اللہ رب العزت کے پاس ان قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، خون نہیں پہنچتے، اللہ رب العزت کے ہاں وہ جذبہ پہنچتا ہے کہ جس جذبے کے تحت تم نے اس جانور کو قربان کیا، تمہارا تقویٰ، تمہاری پرہیزگاری، اللہ پاک اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ قربانی کا مقصد ہے۔ اس لیے فرمایا گیا قل، آپ فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو جہان کے پروردگار۔ تو قربانی سے مقصد اللہ کی رضا ہے۔ جو بندہ قربانی کے مقصد کوئی نہیں سمجھتا، قربانی کے تاریخ کو بھی نہیں سمجھتا، قربانی کے اجر کو بھی اس کو پتہ نہیں ہے، وہ خام خواہ بیٹھا ادھر ادھر، کبھی کسی ٹی وی چینل پر اور کبھی جو ہے کسی اپنا اور پیٹ بھر پر بیٹھا اپنی ڈینگی مارتا رہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں قربانی کیا ہے۔ تو قربانی سے مقصود گوشت خوری نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ جی قربانی ہر سال خود ہی کرتے ہیں، خود ہی کھاتے ہیں، ثواب کیا ہے؟ وہ اس سے مقصود گوشت خوری ہے ہی نہیں، اس سے مقصود اللہ کی رضا کے لیے جانور کو قربان کرنا ہے، اور یہ مالی عبادت ہے، اور اس کے ذریعے انسان کا مال خرچ ہوتا ہے، تو یہ مالی عبادت ہے۔ عبادت تو مقصود ہوتی ہے اور عبادت غیر مقصود نہیں ہوتی۔ ملحدین بے دین لوگ قربانی کا انکار کرنے کے لیے اور لوگوں کے دلوں سے قربانی کی اہمیت کو نکالنے کے لیے اور لوگوں کو قربانی سے روکنے کے لیے ایک ہیلا یہ بھی لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ہر سال قربانی میں لاکھوں جانور ذبح ہو جاتے ہیں، ہر سال قربانی میں لاکھوں جانور ذبح ہو جاتے ہیں، کیا یہ ظلم نہیں اپنی خواہش کے لیے کسی کو ذبح کرنا؟ تو اتنا لاکھوں کی تعداد میں ہر سال جانوروں کو ذبح کر رہے اپنی خواہش کے لیے، تو کیا یہ جانوروں پر ظلم نہیں؟ حالانکہ یہ بھی ایک وسوسہ ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، نہ کوئی عقلی حیثیت ہے۔ دیکھیں
اللہ رب العزت نے اس کائنات کو مختلف نعمتوں میں سجایا ہے۔ دنیا میں ہر نعمت کے وجود میں آنا ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یہ جو جانور قربان ہوتے ہیں ان کے دنیا میں آنے کا مقصد قربان ہونا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں ہر سال لاکھ ہو جانے اپنی خواہش کے لیے قربان کرتے ہیں، اپنی خواہش کے لیے نہیں کرتے، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرتے ہیں، ان کی پیدائش ہے اس کام کے لیے۔ اگر جانور قربان نہ کیے جائیں ہر سال جس طرح لاکھوں جانور قربان ہوتے ہیں، اگر جانور قربان نہ کیے جائیں ہمارے معاشرے میں، ہماری آبادی میں جانوروں کی تعداد اتنی ہو جائے کہ وہ انسانوں سے کبھی سے بڑھ جائے اور انسان ان بیچاروں کو سنبھال ہی نہیں سکتے، ان کا چارہ ہی پورا نہیں کر سکتے۔ ہر سال ذبح ہوتے ہیں، منڈیوں میں آتے ہیں جانور قربانی کے لیے۔ اب عید آ رہی ہے، دیکھنا منڈیوں میں جانور منڈیاں بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ اینڈ کے دنوں میں تو اتنے ہوتے ہیں کہ گزرنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا ہوتا بندے کو، اتنے جانور ہوتے ہیں۔ ہر بندہ اپنی ضرورت کے مطابق خرید لیتا ہے، اس کے بعد جانور باقی بچ جاتے ہیں، لوگ واپس لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ لاکھوں لوگ جانور خریدتے ہیں، قربان کرتے ہیں، پھر بھی بہت سارے جانور واپس جاتے ہیں، بکتے نہیں ہیں۔ یعنی معاشرے میں جتنے جانوروں کی ہمیں ضرورت ہے اس سے بھی زیادہ جانور ابھی بھی موجود ہیں۔ اگر ذبح نہیں کریں گے تو پھر کتنے جانور معاشرے میں ہوں گے، ان کے لیے چارے کا انتظام کرنا مشکل ہو جائے گا، سنبھالنا۔ تو جب یہ روٹیاں ایسی تو کھانے ہیں، یہ ضرور کھانی پڑنی ہے، پھر آپ نہیں کھانا ہے۔ اللہ رب العزت کی حکمت ہے ہر کام میں۔ تو یہ جو جانور اللہ پاک نے ہم سب کو عطا فرمائے ہیں یہ نعمت ہیں، اور ان کی پیدائش اس لیے کہ انہوں نے قربان ہونا ہے۔ اگر ان کو قربان نہیں کریں گے یہ ظلم ہے، قربان کرنا ظلم نہیں ہے، قربان کرنا ظلم نہیں ہے، قربان نہ کرنا ظلم ہے۔ جانور کے قربانی کے جانور کو تو قربان ہونے میں مزہ آتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے۔ انسان ہے جو دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے جاتا ہے، شہادت کا جذبہ لے کے جاتا ہے، اور اس کو اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا مزہ آتا ہے کہ اس کو اجر کا پتہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے شہید آدمی جب اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کا مزہ ہی اپنا ہے۔ یہ کہتے ہیں اپنی خواہش کے لیے جانور پر ظلم کرتے، ظلم نہیں، جانور خود قربان ہونے پر تیار ہے۔ بندہ نیک ہونا چاہیے، بندہ نیک ہو تو جانور کو قربان ہونے میں مزہ آتا ہے۔ وقتی طور پہ تو ہوتا ہے، بس اوقات جس طرح ہم ہیں، ہم انسان ہیں، بس اوقات کوئی ہم سے کوئی مشقت والا کام ہمیں کرنا پڑ جائے تو ہم بھی بس اوقات بے حوصلہ ہو جاتے ہیں، تو جانور بھی اس طرح ہو جاتا ہے۔ لیکن فی نفسی جانور قربان ہونے میں مزہ آتا ہے۔ اس کی مثال پیش کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 قربانیاں دی، جن میں 63 اونٹ کو ذبح کیے، 100 قربانیاں۔ اب روایت میں آتے ہیں کہ جب جانوروں کو قربان کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں چھری پکڑی تو جانور خود بھاگ بھاگ کے آگے اپنی گردنیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھری کے نیچے کر رہے تھے، حضور ہمیں ذبح کریں، حضور مجھے ذبح کریں، حضور مجھے ذبح کریں۔ یہ چیز کہتے ہیں اپنی خواہش کے لیے جانوروں کو قربان کرتے شروع کر دو، ایسا نہیں۔ جانور تو آئے قربان ہونے کے لیے، اللہ پاک نے اس کو پیدا ہی قربان ہونے کے لیے کیا ہے، اس کو تو قربان ہونے میں مزہ آتا ہے۔
ایک چیز جس کی پیدائش اس کام کے لیے وہ کام نہ کرے، اس سے وہ کام ہی نہ ہو تو بے مقصد ہے۔ ابھی پنکھے ہیں، پنکھے ہم نے لگوانے ہیں، اپنے گھروں میں لگواتے ہیں کس لیے؟ ہوا دے۔ اب ایک پنکھا ہے وہ چلے بہت تیز، کرانٹ بھی پورا لے، نیچے بیٹھے ہوئے بندے کو ہوا نہ دے، یعنی جس مقصد کے لگایا وہ مقصد ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں گے ہم اس پنکھے کو اس طرح چلتا رہنے دیں گے؟ نہیں، ہم کہیں یار فائدہ کیا، 15,000 روپئے پنکھے دلایا، دن دن میں یوٹ بھی سڑے، ہوا پھر کوئی نہیں، پسینے پسینے ہو پہ، فائدہ کی؟ ایسا ہوتا ہے اس وقت جب اس کے پر ٹیڑھے ہو، پنکھے کے پر ٹیڑھے ہوں تو یہ چلتا ہے، گھومتا بھی سپیڈ سے ہے لیکن ہوا نہیں دیتا، ہوا اس کے نیچے نہیں ہے۔ تو جس چیز کو جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اس سے اگر وہ مقصد نہ لیا جائے، اس کو اس مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم نہیں کہ اس کو مقصد کے لیے استعمال کرنا۔ قربانی کا جانور اللہ رب العزت نے قربان ہونے کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو قربان کرنا ظلم نہیں ہے، اس کو قربان نہ کرنا ظلم ہے۔ سمجھ آئی؟ اچھا، بعض لوگ ملحدین جو قربانی کرنا نہیں چاہتے، لوگوں کو قربانی سے روکتے ہیں اور طرح طرح کے ہیلے اختیار کرتے ہیں لوگوں کو قربانی سے روکنے کے لیے۔ مثلا ایک ہیلے اختیار کرتے ہیں کہ جی دیکھو ہر سال عید کے موقع پر ارب روپے کا بجٹ قربانی پہ خرچ جاتا ہے، تو یہی ارب روپے کا بجٹ اگر کسی رفائی کام پر لگایا جائے تو کتنے لوگ ہیں جو مستحقین ہیں، ان کا فائدہ ہو جائے۔ گھروں کے اندر کتنی بیانے والی بچیاں بیٹھی ہیں، ان کا جہیز بنا دو، کتنے مریض ہیں ان کا علاج کرا دو، کتنے گھروں میں چولہا نہیں جلتا ان کو بچانے کو راشن خرید دو۔ تو اتنے اربوں روپے کے بجٹ سے اتنے لوگوں کی ضروریات پوری ہو سکتی ہے، لہذا خام خواہ لاکھوں جانور ہر سال عید کے موقع پہ قربان کرتے ہو۔ یہ وسوسہ دیکھنے کو تو بات بڑی دل فریب معلوم ہو رہی ہے، لیکن ہے یہ شیطنت، ہے یہ شیطنت۔ کیسے؟ بھائی اسلام نے غریبوں کے حقوق مستقل طور پر بیان کیے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک مستقل اور نظام وضع کیا ہے اور مسلمانوں پر اس کو لاگو کیا ہے، جس کے ذریعے غریب کی ضرورت کو پورا کیا جائے، محتاجوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، ہاں جی، اور جن کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا ان کے گھروں میں راشن پہنچا ہے۔ اس کا انتظام اسلام نے کیا ہے، قربانی کے پیسے وہاں لگانے کی ضرورت نہیں۔ اسلام نے مستقل طور پر مالداروں پر زکوٰۃ لاگو کی کہ بھئی اپنے مال سے 2.5% زکوٰۃ ادا کریں، 1 لاکھ میں سے 2500 روپے زکوٰۃ دینی ہے۔ اب یہ جو زکوٰۃ لاگو کی ہے، صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے مالداروں سے لی جائے گی، تمہارے غرباء کو دی جائے گی۔ تو زکوٰۃ کا مصرف ہے، زکوٰۃ کا مصرف غرباء ہیں، مستحقین ہیں، محتاج ہیں، تاکہ ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ تو قربانی کے پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے مالداروں پر زکوٰۃ کو فرض کیا اور نفلی صدقات کی ترغیب دی۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے پہلے رکوع میں متقیوں کی صفات ذکر کی نا، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب جس میں کسی قسم کے شک و شبہ گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں،
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اس روزی میں سے جو ہم نے ان کو دیا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقیوں کی صفت ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقات دینا، نفلی صدقات، واجبی صدقات، یہ قریب و مستحق کو دی جاتے ہیں۔ یہ ایک دن کے لیے کام نہیں ہے، یہ پورے سال کے لیے ہے۔ کسی کا سال آج پورا ہو اس پہ زکوٰۃ آج فرض ہے، کسی کا اگلے ہفتے پورا ہو اس پہ اس وقت فرض ہے۔ تو زکوٰۃ کا مستقل کے نظام ہے، جو غربا میں مال خرچ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت سود خوری کو کم کرتا ہے، مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے سود پہ مال دوں گا تو میرا مال بڑھے گا، صدقہ دوں گا جیب سے پیسے صدقے نکالوں گا میرے پیسے کم ہوں گے۔ اللہ فرماتے ایسا نہیں، سود پر دینے سے مال کم ہوتا ہے، صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، اور بھئی جو تم دیتے ہو لوگوں کو سود پہ مال تاکہ وہ لوگوں کے ہاں دینے سے تمہارا مال بڑھے، فرمایا فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، فاولئک هم المضعفون، یہ لوگ ہیں جن کا مال دوگنا چوگنا ہوتا ہے۔ سود پہ دینے سے دوگنا چوگنا نہیں ہوتا، زکوٰۃ صدقات سے دوگنا چوگنا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں 700 گنا تک اس کا اجر بیان کیا۔ یہ آج جو قربانی سے جان چھڑانے والے بولے گے دین ہے، کہتے قربانی کو کیا کرنا، لاکھوں کا بجٹ ہے غربا پہ خرچ کر دو۔ اسلام نے غربا پہ خرچ کرنے کے لیے مستقل پورا سال ترغیب دی ہے۔ قربانی ایک الگ عمل ہے، اس کی ایک الگ اہمیت ہے، لہذا قربانی کے پیسے قربانی والے دن قربانی پہ خرچ ہونے چاہیے۔ سب سے عظیم عمل قربانی والے دن قربانی کرنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کو قربانی والے دن جانور کا خون بہانے سے زیادہ، قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں۔ ایک بندہ اس کو اللہ رب العزت نے کتنا مال دیا کہ اس پہ قربانی فرض تھی، بیچارہ بڑا بکرا تو نہ لے سکا، جانور میں حصہ ڈال لیا، 30,000 35,000 ڈال کے قربانی کر دی۔ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ایک بندہ ہے اللہ نے اس کو کروڑ روپیہ دیا ہے، وہ عید کے دن قربانی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے نا قربانی نہیں کرنی، لوگ قربانی کر کے اپنے پیسے ضائع کر دیا، وہ غریباں چ ونڈن دیا، عید والے دن لین لائی ہے، تصویر کھچائی جاتا، پیسے ونڈی جاتا، چیک ونڈی جاتا۔ ایک کروڑا روپئے بن دے نا کہ اللہ دے ہاں مجرم، یعنی اللہ پاک دے حکم کا انکار کیا۔ قربانی کس نے ہم پہ لاگو کی؟ اللہ رب العزت نے۔ تو لہذا اپنی عقل سے شریعت کے احکامات کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا یہ جرم ہے۔ قربانی والے دن افضل عمل قربانی ہے۔ دیکھیں یہ کہتے ہیں جو لوگ قربانی نہیں کرتے، بے دین لوگ کہتے ہیں وہ جی کے دن کا خیال کر لیندے، لکھاں روپیے قربانیاں تے خرچ کر دیں۔ ان لوگوں کو اصل میں دین کی سمجھ ہے نہیں۔ دین داروں کے قریب بیٹھیں گے دین کی سمجھ آئے گی نا۔ اب سمجھے ذرا، قربانی والے دن بھی غریبوں کو کراس نہیں کیا جاتا، غریبوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قربانی کے متعلق اصل حکم یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی قربانی کے 3 حصے کرے، ایک حصہ خود رکھ لے، ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب میں دے، اور ایک حصہ اپنے محلے علاقے کے ان لوگوں کو دے جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہے، وہی غریب لوگ، تاکہ عید والے دن ان کے گھروں میں بھی گوشت پک سکے۔ کتنے لوگ ہیں آج بیچارے
سال میں بس اوقات ایک آدھ مرتبہ بیچارے گوشت کھا پاتے ہیں، گھروں میں تنگیاں بڑی ہیں، پریشانیاں بڑی ہیں، لیکن عید والے دن غریبوں کے گھر قربانی والے نالوں زیادہ گوشت پہنچ جاتا ہے۔ تو کبھی غور کرے ہو، جن کے گھر میں قربانی ہوتی ہے بس اوقات ان کے گھر میں گوشت کم ہوتا ہے، جن کے گھر میں قربانی نہیں ہوتی ان کے گھر میں گوشت زیادہ پہنچ جاتا ہے۔ کہ جن کے گھر میں قربانیاں تھیں ان سب نے کہا یار اپنے محلے سے فلاں گھر میں قربانی نہیں ہے کہ اتنے گوشت بھیجو، نہیں بھیجتا، نہیں بھیجتا، نہیں بھیجتا، نہیں بھیجتا۔ اور دیکھا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا قربانی نہ کرو، غریب کا خیال کرو میرے بھائیو، قربانی والے دن عید کے دن جہاں مالدار کا دل کرتا ہے نا گوشت کھانے کو، غریب کا بھی دل کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے قربانی کرو، خود بھی کھاؤ تو غریبوں نے بھی کھاؤ۔ سمجھ آئی؟ غریب کی ضرورت صرف دال نہیں ہے کہ انہیں مسئلہ ہی دال ہی کھانی ہے، ہاں جی، غریب کا بھی دل کرتا ہے گوشت کھانا، کہ اللہ پاک نے کسا فیدی مدتی ہے کہ قربانی کرو اللہ کی رضا کے لیے، اس کا گوشت خود بھی کھاؤ غربا کو بھی کھلاؤ۔ تو لہٰذا یہ جو وسوسہ ہے کہ عید کے موقع پر قربانی نہ کرو، قربانی کے پیسے غریبوں میں بانٹ دو، اور بھائی پیسوں کا لینا کیا ہے؟ عید والے دن گوشت کو دل کرتا کہ نہیں کرتا؟ کرتا کہ نہیں کرتا؟ سب تو کرتا نا، غریب کا بھی کرتا، مالدار کا بھی کرتا۔ تو انہیں گھر گوشت کو چاہتا، فائدہ نہیں، دونوں فائدہ ہو گیا، انہیں گوشت بھی کھا لیا، قربانی کرنا میں قربانی کا ثواب بھی مل گیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہر عمل کی اپنی حیثیت ہے، اور جو عمل جس موقع پر شریعت نے اللہ پاک نے ہم پہ لاگو کیا ہے اس عمل کو اس موقع پر کریں گے تو اجر اور ثواب ہے، ہیلے بہانوں سے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی بہت عظیم عمل ہے، اللہ رب العزت کا پسندیدہ عمل ہے۔ عید والے دن سب سے پسندیدہ عمل ہے قربانی۔ قربانیوں سے جی نہ چرائے، قربانی کریں۔ تو قربانی نہ کرنے والے لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں۔ ایک بے دین آدمی ملحد پرویز کے نام سے گزرا ہے، اس کی ایک کتاب ہے قربانی پر، میں دیکھا تو ایک پڑھے لکھے بندے نے مجھے دی، کہا جی دیکھو قربانی دے متعلق بندے نے کتاب لکھی۔ تو میں اکثر باتوں کے جواب تو دے چکا، ایک بات اس نے کی، کہتا جی قربانیاں جو ہوتی ہیں نا، قربانی سے مراد ہے کہ نیاز باندھنا، کہتا ہے جو قربانیاں ہوتی ہیں نا اصل میں وہ تو مکے والوں کے لیے تھی۔ سمجھے بات کو؟ کہتا قربانی کس کے لیے تھی؟ مکے والوں کے لیے۔ کیوں؟ کہتا ہے اصل میں حج کے دنوں میں لاکھوں حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے مکے والوں پہ قربانی لاگو ہوئی تھی، بھی یہ بیچارے حج کرنا آیا لہذا انہوں نے گوشت کھاؤ۔ اور یہاں سمجھے بات کو، کہتے خدا تمہیں عقل دے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ قربانی کرنا مکے والوں کے لیے، جب حج کرنے جاتے تو کوئی نہ قربانی کر۔ قربانی کا حکم نہ تو وہاں کے لوگوں کے لیے، پورے عالم کے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے ویسے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ اب قربانی صرف مکے والوں نے نہیں کرنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے، ہر سال قربانی کرتے رہے۔ اس وقت سے لے کر جب سے قربانی کا حکم آیا آج تک مکہ میں بھی قربانی ہو رہی ہے، مدینہ میں بھی ہو رہی ہے، پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ یہ بہانہ کہاں سے آ گیا؟ اور جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ماشاءاللہ ان دنوں میں فلائٹیں جا رہی ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے وہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، بار بار سعادت نصیب فرمائے۔ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں کیا وہ لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں نا؟ تو یہ جھوٹ بولا، کہتا ہے کہ قربانی کا حکم مکے والوں کے لیے، کہ یہ گوشت کھلائے مکے والوں کو، یہ گوشت کھلائے حج کرنے والوں کو۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قربانی صرف مکے والوں پہ نہیں حاجیوں پہ خود لاگو کی ہے۔ حاجی حج کے دنوں میں جہاں اور اعمال کرتے ہیں قربانی کے دن میں قربانی بھی کرتے ہیں، تو یہ حکم سب کے لیے۔ اچھا عقل ماری گئی، اگر اس مسئلے کا تعلق اس چیز سے ہوتا کہ مکے والوں کو حکم ہوتا کہ تم جو ہے
قربانی کرو تاکہ جو حج کرنے کے لیے آئے تو ان کی میزبانی ہو، تو پھر اس کا تعلق کسی خاص دن سے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ مطلب ہو اس کا تعلق کسی خاص دن سے نہیں ہونا چاہیے، مثلا وہاں جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں کیا وہ ایک دن ٹھہرتے ہیں وہاں مکہ میں، 2 دن ٹھہرتے ہیں، 4-5 دن ٹھہرتے ہیں؟ وہاں تو کئی دن ٹھہرتے ہیں۔ اب دیکھیں فلائٹیں جا رہی ہیں تقریباً ہمارے ملک سے تقریباً 10 دن سے مسلسل فلائٹیں جا رہی ہیں حج کے لیے، ہزاروں لوگ وہاں پہنچ گئے، پوری دنیا سے لوگ پہنچ رہے ہیں۔ اب اگر مقصد یہی تھا کہ حج کرنے والوں کی میزبانی کرنی ہے، ان کو پہنچ کرانا، پھر قربانی تو وہاں پہ شروع ہو جانی چاہیے تھی، پھر مہمان تو پہنچ گئے نا، پھر خاص دن سے کیا تعلق ہے؟ قربانی والے دن قربانی کیوں ہے؟ اس سے معلوم ہوا یہ صرف ایک کہہ لیں کہ صرف اور ہیلے بہانے قربانی سے انکار کے ہیں، اس طرح یہ بھی کسی نے ایک بات چھوڑ دی اس طرح، مگر اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ قربانی اللہ رب العزت کا حکم ہے، یہ مالی عبادت ہے اور اس کے ذریعے بندے کا مال خرچ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بندے سے عبادت کا مطالبہ کیا، جانی عبادت کا بھی مالی عبادت کا بھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کے کسی حکم سے اپنے توجہ کو نہ پھیریں، اپنے رخ کو نہ پھیریں، اپنی سوچ کو نہ پھیریں۔ عقل میں آئے تب بھی مان لیں، نہ آئے تب بھی مان لیں۔ قربانی اللہ کا حکم ہے۔ عید کے دنوں میں ہماری سب سے بڑی ضرورت قربانی ہے۔ بعض لوگ کپڑوں کی فکر کرتے ہیں، بعض لوگ جوتوں کی فکر کرتے ہیں، بعض لوگ اور چیزوں کی فکر کرتے ہیں، یہ چیز بعد میں ہے، قربانی کا عمل پہلے ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ قربانی کے دنوں میں ہم نے قربانی کرنی ہے، کیا ہم نے اس کا انتظام کر لیا کہ نہیں کیا؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بابرکت ہیں وہ لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم عمل کو پورا کرتے ہیں، اس عظیم سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یہ قربانی اس کی حیثیت کیا ہے؟ ما هذه الأضاحي یا رسول اللہ؟ تو آپ نے جواب دیا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اس لیے اس کو پورا کرنا ہے۔ اس کے لیے ابھی سے سوچ بنائیں، فکر بنائیں، جانور خریدیں، خود نہیں خرید سکتے مستقل جانور میں حصہ ڈال دیں، چھوٹا نہیں دے سکتے بڑے میں حصہ ڈال دیں، قربانی ضرور کریں۔ اللہ حافظ ہم سب کو